अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान ब्रिक्स ममालिक के सरबराह इजलास के बाद जारी एलामिया में पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द तंजीमों के जिक्र से इस्लामाबाद पर दबाव बढ़ सकता है। तज्जियाकारों की राय, दहशतगर्दों की मौजूदगी के सबब जनूबी एशिया को दरपेश खतरात पर पाकिस्तान को भी तशवीश है। वजारत खारजा का रद्द अमल। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। तालीम याफ्ता नौजवानों में बढ़ता हुआ इंतहा पसंदाना रुझान फौरी तवज्जो का मुतकाजी, माहिर तालीम की तशवीश। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। खैबर एजेंसी के सरहदी गाँव में सैर के लिए जाने वाले 16 लड़के अगवा, बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। मैं हूँ पिशावर से शमीम शाहिद। जनूबी एशिया, भारतीय कश्मीर में रोहिंग्या मुसलमानों के हक में मुजाहरे, जुमे को मुतासिरीन के साथ यौम यकजहती मनाने का ऐलान। मैं हूँ सिरिया में यूसुफ जमील। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्या मुसलमानों को वापस भेजने के हुकूमत के फैसले पर उससे तफसीली रिपोर्ट तलब की। जामा मस्जिद दिल्ली के इमाम सैयद अहमद बुखारी ने सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान को मकतूब इरसाल किया। मैं हूँ नई दिल्ली से सुहेल अंजुम। बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों पर तशद्दुद के खिलाफ पाकिस्तानी कश्मीर में एहतजाज। मैं हूँ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से रोशन मुगल। और बैनुल-अक़वामी खबरों में शामी सरगर्म कारकुनों और सरकारी मीडिया ने मंगल के रोज कहा है कि हुकूमती फौजों ने मशरक़ी शहर दीर अज़्ज़ूर का मुहासरा तोड़ दिया है, जो तकरीबन 3 साल से दाइश के कब्जे में था। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि कैमरून और नाइजीरिया में अप्रैल से अब तक शिद्दत पसंद ग्रुप बोको हराम के खुदकुश हमलों में 400 के करीब शहरी हलाक हुए हैं, जो पिछले महीनों के मुकाबले में दुगनी तादाद है। और शिमाली कोरिया के हालिया एटमी तजर्बे के फौरन बाद जनूबी कोरिया ने अपने मशरक़ी साहिलों पर पहली 3 फौजी मशक़ें शुरू कर दी हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में पीर के रोज सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास हुआ है, जिसमें शिमाली कोरिया पर मजीद दबाव बढ़ाने के लिए इक़्तिसादी पाबंदियों को ज्यादा सख्त करने पर गौर किया गया है। और शिमाली कोरिया के सबसे बड़े इत्तेहादी चीन और रूस का कहना है कि प्योंगयांग के खिलाफ उसके ताज़ा तरीन तजर्बे की पादाश में सख्त ताज़ीरात आयद करने से जजीरा नुमा में कशीदगी कम नहीं होगी। खबरें अब तफसील के साथ। चीन के शहर जियामिन में दुनिया के 5 उभरती हुई मईशतों के इजलास के इख्तिताम पर, जिसे ब्रिक्स कहा जाता है, जारी करदा इस एलामिया को पाकिस्तान ने मुस्तरद कर दिया है कि पाकिस्तान में मौजूद जंगजू ग्रुप इलाकाई सिक्योरिटी के बारे में तशवीश का सबब हैं। इस्लामाबाद से इसकी तफसील देंगे मोहम्मद इश्तियाक। मुआशी तौर पर उभरने वाले दुनिया के 5 अहम ममालिक की तंजीम ब्रिक्स की तरफ से जारी एलामिया में पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अलावा अफगान तालिबान के धड़े हक्कानी नेटवर्क का जिक्र आने के बाद बज़ाहिर इस्लामाबाद पर दबाव में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने ब्रिक्स सरबराह इजलास के बाद जारी एलामिया के बारे में रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दों और इंतहा पसंदों की तरफ से जनूबी एशिया को दरपेश खतरात पाकिस्तान के लिए गहरी तशवीश का बायस हैं। बयान में कहा गया कि खित्ते बशमूल अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें, जिनमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इससे जुड़ी जमातुल अहरार भी शामिल हैं, वो पाकिस्तानियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात की जिम्मेदार रही हैं। वजारत खारजा के बयान में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान के वो इलाके जहां हुकूमत की अमलदारी नहीं, वहां दाइश, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और IMU जैसी तंजीमों की मौजूदगी भी बायस तशवीश है। वजारत खारजा के तर्जुमान के दफ्तर से जारी बयान से कबल मंगल को दिफा से मुतल्लिक एक पार्लिमानी कमेटी के इजलास में शिरकत के बाद वजीर दिफा खुर्रम दस्तगीर खान ने ब्रिक्स के एलामिया को मुस्तरद करते हुए कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की महफूज पनाहगाहें नहीं हैं। उधर तज्जियाकारों का कहना है कि एक ऐसे वक्त जब अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप पहले ही जनूबी एशिया से मुतल्लिक अपनी पॉलिसी के ऐलान के मौके पर पाकिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों की मौजूदगी का जिक्र कर चुके हैं, अब ब्रिक्स ममालिक के एलामिया में पाकिस्तान में मुकीम तंजीमों का जिक्र इस्लामाबाद के लिए खिफत का बायस बन सकता है।
پاکستان انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز سے وابستہ نجم رفیع کہتے ہیں کہ برکس ممالک کے اعلامیے کے بعد پاکستان کو دہشت گردوں کی بچی کچی پناہ گاہوں کے خلاف بھرپور کارروائی کرنا ہوگی۔ پاکستان کے لیے ایک واضح پیغام ہے کہ نہ صرف امریکہ بلکہ اور ممالک بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو جو باقیات دہشت گرد تنظیموں کی اس کے بارڈر ریجنز میں رہ گئی ہیں ان کو ڈیل کرنا ہوگا اور سنجیدہ انداز میں ڈیل کرنا ہوگا، اس پہ کوئی دوغلی پالیسی نہیں اپنانی ہوگی اور ایک واضح حکمت عملی سامنے لانی ہوگی جو یہ باور کرا سکے سارے ممالک کو، خصوصاً امریکہ اور ہندوستان کو، کہ پاکستان ان دہشت گرد تنظیموں سے نمٹنے میں سنجیدہ ہے۔ پاکستان کے سابق سفیر علی سرور نقوی کہتے ہیں کہ چین میں ہونے والی برکس سربراہ کانفرنس کے اعلامیے میں پاکستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کا ذکر اسلام آباد کے لیے ایک چیلنج تو ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا نام نہیں ہے، پاکستان بیسڈ تنظیموں کا نام ہے، اسی طرح القاعدہ کا بھی نام ہے، IS کا بھی نام ہے، وہ افغانستان بیسڈ بھی ہیں، وہ عراق بیسڈ بھی ہیں۔ تو یہ جنرلی سارے دنیا میں جو دہشت گردی کا ایک پرابلم کھڑا ہو گیا ہے اس کو ڈیل کرنے کی بات ہو رہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ کہے کہ آپ اس مسئلے سے پریشان ہیں، آپ بھی ہماری مدد کریں۔ واضح رہے کہ بھارت کی طرف سے پاکستان میں موجود کالعدم شدت پسند تنظیم جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر کو دہشت گردوں کی بین الاقوامی فہرست میں شامل کروانے کا معاملہ اقوام متحدہ میں چین کی مخالفت کے باعث تاحال التوا کا شکار چلا آ رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی ایک اور رپورٹ ہے جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان میں منتخب سفارتکاروں کا ایک 3 روزہ اجلاس اسلام آباد میں منگل کے روز شروع ہوا، جس میں دنیا بھر سے متعین پاکستانی سفارتکاروں میں سے منتخب سفارتکار شرکت کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں تعینات پاکستان کے منتخب سفیروں کی 3 روزہ کانفرنس منگل کو اسلام آباد میں شروع ہو گئی ہے۔ کانفرنس میں امریکہ، روس، چین، افغانستان، بھارت اور ایران میں تعینات پاکستان کے سفیر شرکت کر رہے ہیں۔ سفیروں کی اس کانفرنس کے منگل کو ہونے والے افتتاحی اجلاس سے پاکستان کے وزیر خارجہ خواجہ آصف نے خطاب کیا۔ اس کانفرنس میں ملک کی خارجہ پالیسی کے اہم پہلوؤں کے علاوہ عالمی اور علاقائی سطح پر بدلتے حالات پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ کانفرنس ایک ایسے وقت ہو رہی ہے جب گزشتہ ماہ کے اواخر میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان اور خطے سے متعلق اپنے ملک کی نئی نظر ثانی شدہ پالیسی کا اعلان کیا تھا۔ نئی امریکی پالیسی میں پاکستان پر الزام لگایا گیا تھا کہ اسلام آباد ان دہشت گردوں کو اپنی سرزمین پر پناہ دیتا آیا ہے جو کہ امریکہ کے لیے خطرہ ہیں۔ پاکستان امریکی صدر کے دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہہ چکا ہے کہ ملک میں تمام دہشت گردوں بشمول افغان طالبان کے دھڑے حقانی نیٹ ورک کے خلاف بلا تفریق کارروائی کی گئی ہے اور اس وقت پاکستان میں عسکریت پسندوں کا کوئی منظم ڈھانچہ موجود نہیں ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکہ کی خطے سے متعلق نئی پالیسی کے بعد پاکستان بھی امریکہ کے بارے میں اپنی پالیسی سے متعلق اعلیٰ سطح پر غور کر رہا ہے، جس کے بعد مستقبل کا لائحہ عمل وضع کیا جائے گا۔ لیکن ساتھ ہی پاکستانی حکام یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات 7 دہائیوں پر محیط ہیں اور مختلف اداروں کی سطح پر دونوں ملکوں کے درمیان غلط فہمیوں کو دور کرنے کا طریقہ کار بھی موجود ہے۔ گزشتہ اختتام ہفتہ ہی عید کے موقع پر افغانستان کے صدر اشرف غنی نے اپنے ایک پیغام میں کہا تھا کہ ان کا ملک پاکستان سے جامع سیاسی مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اسلام آباد میں ہونے والی سفیروں کی کانفرنس میں افغانستان سے تعلقات کے بارے میں بھی تفصیلی غور کیا جائے گا۔ اس 3 روزہ کانفرنس کا اختتامی اجلاس 7 ستمبر کو ہوگا، جس میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی خطاب کریں گے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ شمالی کوریا کے سب سے بڑے اتحادی چین اور روس کا کہنا ہے کہ پیونگ یانگ کے خلاف اس کے تازہ ترین تجربے کی پاداش میں سخت تعزیرات عائد کرنے سے جزیرہ نما میں کشیدگی کم نہیں ہوگی۔ چینی شہر ژیامن میں ابھرتی ہوئی بڑی طاقتوں برازیل، روس، بھارت اور چین کے سربراہ اجلاس برکس کے موقع پر منگل کے روز علیحدہ سے بات کرتے ہوئے روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے تازہ ترین میزائل تجربے پر شمالی کوریا کی مذمت کی، لیکن متنبہ کیا کہ فوجی ہیجان میں اضافہ صرف عالمی تباہی کی طرف لے جائے گا۔
انہوں نے پیونگیانگ کے خلاف مزید پابندیاں لگانے کے امریکی مطالبے پر بھی تنقید کی اور انہیں بیکار اور غیر مؤثر قرار دیا، اور مزید کہا کہ شمالی کوریا سے تجارت کرنے پر ماسکو کے خلاف واشنگٹن کی طرف سے پابندیاں مضحکہ خیز ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور سول میں ان کے ہم منصب نے پیر کے روز جنوبی کوریا کے میزائلوں پر سے وزن لے جانے کی پابندیاں ہٹانے پر اتفاق کیا تھا اور اقوام متحدہ سے شمالی کوریا پر سخت ترین تعزیرات لگانے کے لیے زور دیا تھا۔ شمالی کوریا کے حالیہ ایٹمی تجربے کے فوراً بعد جنوبی کوریا نے اپنے مشرقی ساحلوں پر پہلی 3 فوجی مشقیں شروع کر دی ہیں۔ دوسری طرف نیو یارک میں پیر کے روز سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس ہوا، جس میں شمالی کوریا پر مزید دباؤ بڑھانے کے لیے اقتصادی پابندیوں کو زیادہ سخت کرنے پر غور کیا گیا۔ واشنگٹن سے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار مائیکل براؤن اور نیو یارک سے مارگریٹ بشیر کی رپورٹوں کے ساتھ اسد نصیر۔ جنوبی کوریا کی بحریہ نے منگل کو اعلان کیا کہ اس کے جنگی بحری جہازوں نے خاص اہداف کو سامنے رکھ کر مشرقی سمندروں میں فوجی مشقیں کی ہیں۔ ان مشقوں کا مقصد یہ ہے کہ اگر شمالی کوریا کی جانب سے اشتعال انگیز کارروائی کی جائے تو اس کا کس طرح جواب دیا جائے گا۔ ان مشقوں سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے جنوبی کوریا سے ایک نیا معاہدہ کیا ہے، جس کے تحت جنوبی کوریا سے میزائل داغے جانے کے اڈوں کی اجازت دے دی گئی ہے، کیونکہ شمالی کوریا کی جانب سے میزائل حملوں سے نمٹنے کے لیے اس سہولت کی اشد ضرورت ہے۔ جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے، 이번 훈련은 북한의 해상 도발에 대비하여 해군의 전투 태세를 점검하고 جنوبی کوریا کی وزارت دفاع کے ترجمان کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت جزیرہ نما کوریا کو ایٹمی اسلحہ سے پاک علاقہ بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم جیسا کہ ہمارے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ہمیں شمالی کوریا کی ایٹمی تیاریوں کے پیش نظر اپنے دفاع پر بھی پوری توجہ دینی ہوگی۔ ادھر سلامتی کونسل میں پیر کے روز اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کو سخت انتباہ کرتے ہوئے کہا، His abusive use of missiles and his nuclear threats show that he is begging. امریکی سفیر ہیلی کہہ رہی ہیں کہ ان کا میزائلوں اور ایٹمی ہتھیاروں کا ناجائز استعمال یہ ظاہر کر رہا ہے کہ وہ جنگ کی بھیک مانگ رہے ہیں، جبکہ امریکہ ایسا بالکل نہیں چاہتا۔ لیکن ہمارے ملک کے صبر کا پیمانہ لامحدود نہیں ہے۔ ہم اپنے علاقوں اور اپنے اتحادیوں کا پورا دفاع کریں گے۔ سفیر ہیلی نے کہا کہ شمالی کوریا کے ساتھ 2 اشروں سے زیادہ عرصے کے دوران سلامتی کونسل کے اراکین سفارتی مذاکرات کرتے رہے ہیں، مگر ان کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ شمالی کوریا اسی طرح خطرناک راستے پر گامزن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ نئی پابندیوں کا مسودہ اراکین میں تقسیم کر رہا ہے اور اسے توقع ہے کہ پیر کے روز تک اس پر رائے شماری ہو جائے گی۔ چین کے سفیر نے بھی شمالی کوریا کے حالیہ ایٹمی تجربے کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ اس بحران کو مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا، The situation on the peninsula is deteriorating. سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ میں چینی سفیر کہہ رہے ہیں کہ جزیرہ نما کوریا کے حالات بدستور بگڑتے جا رہے ہیں۔ جزیرہ نما کے مسائل کو پرامن طور پر حل کیا جانا چاہیے۔ چین جزیرہ نما میں افراتفری یا جنگ کی کبھی بھی اجازت نہیں دے گا۔ روس کے سفیر نے بھی تمام فریقوں پر زور دیا ہے کہ وہ صبر و تحمل سے کام لیں اور کسی ایسے اقدام سے گریز کریں جس سے کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ ان تارکین وطن کو جو امریکہ آمد کے موقع پر بچے تھے اور انہیں ملک بدری سے تحفظ فراہم کرنے کے لیے ایک قانون بنایا گیا تھا، اس پر مزید فیصلہ کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس آج قانونی کاغذات نہ رکھنے والے تارکین وطن کے مستقبل کے فیصلے کا اعلان کرے گا۔ تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔ احتجاج میں اضافے کے باوجود میڈیا کی رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ اس پروگرام کو ختم کرنے پر مائل ہیں جو گزشتہ 5 سال سے قانونی کاغذات نہ رکھنے والے ہزاروں نوجوان تارکین وطن کی ملک سے بے دخلی میں حائل تھا۔ جن عہدیداروں نے صحافیوں کو اس اقدام کے بارے میں بتایا، ان کا کہنا تھا کہ اسے 6 ماہ کی تاخیر سے لانے کا مقصد یہ ہے کہ کانگریس کو اس مسئلے سے نمٹنے کا وقت دیا جائے۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا، So I say to the United States Congress, if Trump goes ahead with his very, very cruel decision, our job is to pass legislation to
protect the DACA. इसलिए मैं अमेरिकी कांग्रेस से कहता हूं कि अगर ट्रंप अपने इस इंतहाई जालिमाना फैसले को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा काम यह है कि हम कानूनी कागजात से आरी इन नौजवानों को तहफ़्फ़ुज़ देने और इस प्रोग्राम को मुस्तकिल करने के लिए कानून मंजूर करें। ये अल्फाज थे सेनेटर बर्नी सैंडर्स के। इस प्रोग्राम को मुतारिफ कराने में कानून साज शामिल नहीं थे, जिसे साबिक सदर बराक ओबामा ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए तश्कील दिया था। ऐवान के स्पीकर पॉल रियान का कहना है कि वो समझते हैं कि कांग्रेस को उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई रास्ता तलाश करना चाहिए जो इस वक्त इस प्रोग्राम डाका के जुमरे में आते हैं। इस प्रोग्राम और इससे मुस्तफीद होने वालों की हिमायत में मंगल के रोज व्हाइट हाउस के सामने एक मुजाहरा किया जा रहा है। मुल्क भर में आने वाले लगभग 8 लाख लोग बच्चों के तौर पर अमेरिका लाए गए थे। यास्मीन जमील, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। ये थी वो खबरें और जो रिपोर्टें जो हमने आपके लिए फेसबुक लाइव पर पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये शो जारी है। फेसबुक लाइव से इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।